بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الأنام على ملة الإسلام والاهتداء وجبلهم على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء، ثم إنهم غشيهم الجهل ووقعوا أسفل السافلين وأدركهم الشقاء فرحمهم ولطف بهم وبعث إليهم الأنبياء ليخرج بهم من الظلمات إلى النور ومن المضيق إلى الفضاء، وجعل طاعته منوطة بطاعتهم فيا للفخر والعلا۔ آج سے باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور تحمید اللہ کی حمد و ثناء سے کی ہے، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فطر الانام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی فطر الانام، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ انام یہ زمینی مخلوق کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے والارض وضعها للانام، کہ اللہ نے زمین کو انام کے لیے رکھا ہے، یعنی ان مخلوقات کے لیے جو زمین پر رہتی ہے وہ انام کہلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے زمینی مخلوق بھی پیدا کر دی اور آسمانی مخلوق بھی پیدا کر دی، لیکن ہمارے لیے جو بالمشاہد ہے، ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، وہ زمینی مخلوق ہے، ہمارا واسطہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اسی بنا پر انہی مخلوق کا تذکرہ کیا۔ آگے جو آسمانی چیزیں ہیں ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ علی ملت الاسلام والاہتداء، ملت اسلام اور راہیابی پر، یعنی اللہ رب العزت نے زمینی مخلوق کو ملت اسلام اور اہتداء پر پیدا کیا۔ ملت آپ الفاظ سنتے ہیں، ملت بھی سنتے ہیں، امت بھی سنتے ہیں، شریعت بھی سنتے ہیں۔ تو ملت اس اعتبار سے کہ ان کے جو تعلیمات ہیں، ان کے جو احکام ہیں، وہ ایک جگہ ایک کتاب میں جمع شدہ ہے، لکھا گیا ہے، مکتوب ہے، محفوظ ہے، اس وجہ سے یہ گویا کہ ملت ہے۔ اور پھر چونکہ ان کے اندر اجتماعیت ہے، اس اعتبار سے پھر یہ امت بھی ہے، اور پھر چونکہ اس کے لیے احکام چلائے گئے ہیں تو یہ شریعت بھی ہے۔ تو اسلام، ملت، شریعت، یہ ساری قریب قریب۔ والاہتداء، اہتداء یہ حاصل مصدر ہے۔ ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے حاصل بالمصدر۔ مصدر جس کا اردو ترجمہ کرتے وقت اردو میں لفظ نہ آخر میں آتا ہے، جیسے کرنا، چلنا، پھرنا، یہ سارے مصادر ہیں۔ اور کبھی کبھی ان مصادر کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کے اوپر بھی مصدر کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو حاصل بالمصدر کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں صلاۃ کا ایک معنی اور مفہوم فعل الصلاۃ ہے، یعنی آپ نماز جو ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ صلاۃ مصدری معنی کے اعتبار سے۔
اور دوسری صلاۃ وہ جو قیام، رکوع، سجود اور قعود سے مرکب ہے، اس کی ہیئت، اس کی جو صورت، وہ بھی صلاۃ ہے۔ تو پہلے والا معنی جو ہے وہ مصدری معنی ہے، اور دوسرا والا معنی جو ہے وہ حاصل بالمصدر ہے، وہ حاصل بالمصدر ہے۔ تو اہتداء یہ مصدر ہے۔ اہتداء کا مطلب ہے راہ پانا، ہدایت پانا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا واہد بنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح اہتداء کا ترجمہ ہم راہ پانے سے کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور جو ہدایت پر ہوتا ہے اس کو ہم مہتدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ المہتد کہتے ہیں نا، یعنی وہ محتد، یعنی ہدایت پر، ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح اہتداء کا ایک ترجمہ حاصل بالمصدر والا ہے، اور وہ ہے راہ یابی، ہدایت پا جانا، راہ یابی۔ اب یہ دیکھیں، یہ راہ یابی والا جو ترجمہ ہے یہ حاصل بالمصدر ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا ایک نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز ہے، تو نماز پڑھنے میں اور نماز میں فرق جو ہے وہ معنی مصدری اور معنی حاصل بالمصدر کا ہے۔ اردو میں یہ فرق ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہدایت پانا، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، یہ تو اردو میں، اور اس کے حاصل بالمصدر راہیابی، کامرانی۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اردو میں یہ واضح ہے، لیکن عربی میں جس طرح مصدر معروف بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا مصدر معروف ہے، کون سا مصدر مجہول ہے۔ اب ضرب یضرب ضربن، ضربن پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھو وضرب یضرب، پھر ضربن۔ اب یہاں مصدر کا تکرار ہے، تو مصدر کا تکرار بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک جگہ مصدر ہے معروف معنی میں، دوسری جگہ مجہول معنی میں، لیکن پڑھنے میں کوئی فرق ہے، اعراب میں کوئی فرق ہے، حرکات و سکنات میں کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرق ہوگا اپنے سیاق و سباق سے، کہ یہاں کون سے مقام پر یہ لفظ استعمال ہے، کب اس کا ترجمہ معروف سے کیا جائے یا مجہول سے کیا جائے۔ اب پہلا والا چونکہ معروف کی جگہ پر ذکر ہے تو ہم اس کا ترجمہ حاصل معروف سے کریں گے، اور دوسری جگہ چونکہ وہ مجہول کے درمیان میں ذکر ہے یا مجہول کے صیغوں کے بعد ذکر ہے تو وہاں مصدر کا ترجمہ ہم مجہول سے کریں گے۔ ضربن کا مطلب ہے مارنا، اور پھر دوسرے ضربن کا مطلب مارا جانا، نصرن مدد کرنا، نصرن مدد کیا جانا۔ اب یہاں دیکھیے مجہول اور معروف کا فرق۔ اسی طرح عربی میں مصدر، مصدری معنی اور حاصل بالمصدر، یہ مصدر اور حاصل بالمصدر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فرق جو ہوتا ہے وہ معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور سیاق و سباق کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں لفظ اہتداء ذکر ہے، لیکن اس سے مصدری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ حاصل بالمصدر والا معنی مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عطف ملت اسلام کے اوپر ہے یا اسلام کے اوپر ہے، تو اسلام سے یہاں سر تسلیم خم والا لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اسلام سے یہاں اصطلاحی اسلام مراد ہے، جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر پر اترے ہوئے دین کا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ حاصل بالمصدر والا معنی ہے۔ تو اہتداء بھی کیا ہے؟ وہی حاصل بالمصدر والا معنی ہے۔ اس معنی میں یہ دونوں مترادف ہیں۔ جو اسلام ہے وہ راہیابی ہے، جو راہیابی ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اب سمجھ گئے
اس باریکی کو سمجھ گئے؟ یہ شاید اس کتاب کا خاصہ ہے. اس سے پہلے کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. حالانکہ فنی کتابیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ امام شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی کا خاصہ ہے، یہ ان کا کمال ہے، اور یہ ان کتاب کے سمجھنے کے لیے بڑا ذریعہ بھی ہے کہ وہ مترادف الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں. مفرد کے بعد دوسرا مرادف مفرد لے کر آتے ہیں، جس کے ذریعے سے پہلے والی مفرد کا ترجمہ ہو جاتا ہے. جملہ تامہ کے بعد کوئی دوسرا بالکل مترادف المعنی جملہ لے کر آتے ہیں جو پہلے والے جملے کی وضاحت کرتے ہیں. جملہ ناقصہ کے بعد دوسرا جملہ ناقصہ لے کر آتے ہیں جو پہلے والے جملہ ناقصہ کی تھوڑی بہت وضاحت کر دیتا ہے. یہاں پر بھی اہتدا اسلام کے بعد لے کر آئے، تو اسلام سے اگر کوئی نہ سمجھے کسی معنی کو تو اہتدا کے لفظ سے سمجھ جائے، اہتدا کے لفظ سے سمجھ جائے. اب بات آئیے سمجھ میں. وَجَبَلَهُمْ عَلَى الْمِلَّةِ الْحَنِفِيَّةِ السَّمَحَةِ السَّهْلَةِ الْبَيْضَاءِ. یہ جبل کا لفظ اور فطر کا لفظ ایک ہے معنی کے اعتبار سے. تخلیق کرنا، پیدا کرنا. فطرہ کا معنی بھی کیا ہے؟ فطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض. فاطر سے کون مراد ہے؟ اللہ کی ذات. خالق کی طرح یہ اللہ کا اسم صفتی ہے. اور خلق، جبل، فطر، یہ سارے کے سارے ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں علامہ امام شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی نے فطرہ کا ترجمہ گویا کہ جبلہ سے کر دیا. تو ایک جملہ تامہ کے بعد دوسرے جملہ تامہ ایک ہی معنی کی طرح لے کر آئے. الملۃ الحنفیہ السمحہ. حنیفیہ اس میں جو یا ہے آخر میں، یہ یا نسبتی ہے، اور حنیف کی طرف اس کی نسبت ہے. حنیف کیا ہے؟ جو ہر قسم کے باطل سے منہ موڑ کر صرف حق کی طرف متوجہ ہو، حق کی طرف رخ کرنے والا ہو، ہر قسم کے باطل کو چھوڑ کے. باطل اعتقاد کی صورت میں ہو، عمل کی صورت میں ہو، نظریات کی صورت میں ہو، افکار کی صورت میں ہو، مجالس کی صورت میں ہو، دوستوں کی صورت میں ہو. یہ تمام باطل صورتیں، نظریات، افکار، تعلقات چھوڑ کے جو حق کی طرف آئے، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، وہ حنیف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حنیف کہلاتا ہے. تو یہ دین اسلام کی صفت ہے کہ یہ حنیف ہے، یعنی ہر قسم کے باطل نظریات، افکار، اعمال سے پاک صاف جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو یہ حنیفیت اس کی صفت ہے. یہ لغوی معنی میں ہے. اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اگر نسبت نہ بھی کی جائے نا تو ضرورت بھی نہیں ہے، لغوی معنی میں لے لی جائے. تو چونکہ ایسے آدمی کو حنیف کہا جاتا ہے، اور جو اس صفت پر مشتمل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیفیت پر جو ہے گامزن آدمی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور صفت کے اس کا ذکر ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ واحد شخص کو امت قرار دے دیا گیا، اور پھر حنیف صفت بھی لائے گی. مولانا عبیداللہ سندری ملا نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت انٹرنیشنل اور بین الاقوامی پیغمبر کی تھی، اور دوسرا پیغمبر جو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں وہ ہمارے پیغمبر آئے دونوں. اس وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں، تعبیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تجدید کر دی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تجدید کر دی ہے اضافات کے ساتھ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کیا ہے
اور نے دعا مانگی کہ مجھے سارے عالم کے لیے امام بنا دے، وجعلنی للمتقین اماما، کہ میں تمام متقین پرہیزگاروں کے لیے مجھے امام بنا دے. تو اللہ نے بنا بھی دی، اللہ نے بنا بھی دی. اللہ. تو جو دین، جو نظریہ، جو شخص باطل کو چھوڑ کر صرف حق کی طرف متوجہ ہو جائے وہ حنیف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حنیف کہلاتا ہے. السمحہ، یہ سمح کا مؤنث. سمح کیا ہے؟ نرمی. یہاں یہ دین کی صفت کے طور پر ذکر ہے، اسلام کی صفت کے طور پر ذکر ہے کہ یہ دین سمح ہے، یہ شریعت سمحہ ہے، یہ ملت سمحہ ہے. یعنی اس کے اندر فکری سادگی ہے، فکری سادگی ہر ایک کے سمجھنے میں آنے والی ہے. تعلیمات اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ زیادہ غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام عالم کو، دیہاتی کو، فلسفی کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، سائنسدان کو، سیاستدان کو، دیہاتوں کے اندر رہنے والے گنواروں کو اور شہروں کے اندر رہنے والے بڑے چالاک و طرار قسم کے لوگوں کو یکساں مخاطب کرتا ہے. یکساں مخاطب، کوئی فرق نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کو اور حکم دے دیا جائے، سائنسدان کو اور حکم دے دیا جائے، سیاستدان کو اور حکم دے دیا جائے، اور دیہات کے گنواروں کو اور حکم دے دیا جائے. نماز کا وقت ہے، اور ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ اپنی ڈاکٹری ایک طرف پر، سائنسدان ہو تو سیاست ایک طرف پر، سائنسدان ہو تو سائنس ایک طرف پر، سیاستدان ہو تو سیاست ایک طرف پر، جج اور منصف ہو تو ججمنٹ اور اپنے انصاف ایک طرف پر. اب کیا ہے؟ نماز کا. روزہ آ جائے تو پھر روزہ، حج کی فرضیت ہو جائے تو پھر سارے کام چھوڑ کے کیا ہے؟ اس حوالے سے تمام انسان یکساں ہے، کوئی فرق نہیں رکھا. یہی ہے سمحہ، فکری سادگی، غور و فکر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں. السہلہ، سہلہ، یہ بھی سہل کس سے؟ سہل سے. سہل آسان کو کہتے ہیں. تو دین سہلہ، یہ شریعت کی ایک صفت سہلہ ہے. ملت سہلۃ، شریعت سہلۃ. پھر سمحہ اور سہلہ میں کیا فرق ہے؟ سہلہ کہتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے آسان. کس کے اعتبار سے آسان؟ عمل کے اعتبار سے آسان، کوئی رکاوٹیں نہیں. جتنے کام، جتنی تکاوٹیں، مشقتیں دیگر ادیان والے برداشت کرتے ہیں، مسلمان اتنے برداشت. مسلمان کو کیا ہے؟ 5 وقت نماز ہے، عقیدہ کی درستگی ہے، ایک مرتبہ درست ہو جائے تو درست ہو گیا. سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہیں، صاحب نصاب ہو جائے تو 2.5% تھوڑی سی زکوٰۃ، اور اتنا. باقی آپ نوافل اور صدقات اور خیرات اور اضافی اعمال کرتے، وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے. اللہ نے آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا. اللہ نے آپ کو ہاں راستہ آپ کے لیے کھولا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اور میرے قریب آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا. میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا. باپ ہم نے اب بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے ماہانہ 20,000 روپے تنخواہ پیدا کر کے دے دیا کرو، میں اس سے زیادہ آپ سے نہیں مانگوں گا. اب بیٹا اگر 30,000 کما کر دیتا ہے، 40,000 کما کر دیتا ہے تو وہ جانے اور بیٹا چاہے. باپ تو کہے کہ بیٹا ٹھیک ہے مجھے تو 20,000 چاہیے، وہ آپ لا کر دے رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ 21 دے رہے، 22 دے رہے، وہ تو آپ کی اپنا فائدہ ہے، اور جتنے آپ زیادہ مجھے دیں گے اتنے زیادہ شاید مجھے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور رضا آپ کو نصیب ہوگی. بات آئیے سمجھ، میری خوشی ہوگی تو میں آپ کو اور قریب کرتا چلا جاؤں گا. جتنا آپ میرا خیال رکھتے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کا خیال رکھوں، جو مجھ سے ہو سکے تو، جو مجھ سے ہو سکے تو بہرحال تو سہلہ کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے آسان.
البیضاء، یہ ابیض کی مؤنث ہے، روشن، چمکدار، سفید، اتنی آسان ہے، اتنا روشن ہے، اتنی جلی ہے کہ لائٹ جلا جلا کر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، خود جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب بھائی بات سمجھ، ایک چیز گمشدہ ہو اور اندھیروں میں ہو تو اس کے لیے لائٹ جلانا پڑتا ہے، اور یہ خود لائٹ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، لائٹ خود بتاتا ہے کہ میں کہاں۔ دنیا میں جو مخلوقات ہیں نا، سب سے زیادہ تیز رفتار چیز دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ روشنی کی رفتار ہے، روشنی کی رفتار ہے۔ ایک منٹ میں پوری دنیا سے 4 مرتبہ چکر کاٹ سکتی ہے، اتنی تیز رفتار پوری کائنات سے۔ لیکن یہ فلسفی حضرات کہتے ہیں نا، جو بگ بینگ کے عقیدے کے جو قائل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر پھیلاؤ وسعت ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ پھیلاؤ کی جو رفتار ہے، کہتے ہیں وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے، روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے۔ اصل میں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مادہ، ایتھر، یہ ساری کائنات اس سے پیدا ہوئی، تو مادہ تو چھوٹا سا تھا، پھر یہ کائنات کیسے اتنی بڑی؟ کہتے ہیں وہ خود بخود پھیل رہی ہے، خود بخود پھیل رہی ہے۔ اچھا، پھیل رہی ہے تو بری بات نہیں ہے، اسے تو ہمارے عقائد ثابت ہو جائیں گے۔ جب اتنا سا مادہ تھا اور اس سے پوری کائنات پھیل گئی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اب بھی پھیل رہی ہے، اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ ساری چیزوں سے تیز رفتار چیز روشنی، اس سے بھی اس کے پھیلاؤ کی رفتار تیز ہے، تو پھر جہنم اور جنت پر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ پھر جہنم اور جنت پر اعتراض کیوں ہے؟ تم ایک فرض کر لو 1000 سال بعد جنت یا جہنم پہنچو، فرض کر لو اتنی سی مدت میں اگر اس کائنات میں اتنی پھیلاؤ ہو گئی ہے، تو 1000 سال اور گزرنے کے بعد پھر کتنی پھیلاؤ ہوگی؟ پھر کتنے پھیلاؤ ہوگی؟ تو جو پھیلاؤ اگر اس دنیا کے 10 گنا اگر ایک شخص کو بھی دے دیا جائے تو ممکن ہے، تو ممکن ہے۔ اس کو بھی چھوڑیں گے، فلکیات کے پاس آپ چلے جائیں نا، تو یہ جو سورج ہے، سورج یہ زمین اس سورج کے 1 ربع حصہ بھی نہیں ہے، اور زمین کے اندر کتنی انسانیت سما گئی ہے، تو پھر سورج کے اندر کتنے سما جائیں گے؟ اب ہمارے اور سورج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے کروڑوں سال کا، لیکن یہ جو نوری سال ہے اور وہاں کی جو روشنی ہے وہ اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہے۔ اب جب اس کو تم تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو کہ یہ زمین سورج کے کونے میں اس طرح چمٹ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، تو پھر یہ کہنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ ماننے میں کیا دقت آپ کو آ رہی ہے کہ اگر آخرت میں کسی ایک آدمی کو اس دنیا جیسی جنت دے دی جائے تو اس میں کون سی عقل کی خلاف ورزی ہے؟ جب یہ ساری دنیا سورج کے ایک کونے میں سما جاتی ہے، تو یہ دنیا سورج کے کونے میں سما جاتی ہے، تو جنت کے کونے میں سما جائے تو اس میں کیا ہے؟ جنت کے کونے میں سما جائے تو اس میں کیا ہے؟ اور یہ عقلی تقاضا بھی ہے کہ جنت ایسی بڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ وجہ، اب دیکھیں یہ دنیا میں جو لوگ ہیں نا، جو مختلف ممالک کے سفر کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ان کے لیے زمین تنگ ہے، جائیں کہاں جائیں؟ انہوں نے زمین کا وہ کونا بھی دیکھا، وہ کونا بھی دیکھا، مشرق بھی دیکھی، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا۔ اب ان کی ضرور خواہش ہوگی کہ کوئی اور دنیا ہو
نئی دنیا ایجاد ہو جائے ہم وہاں پر بھی چلے جائیں. اس لیے کہ فرانس تو 10 مرتبہ دیکھ چکے, برطانیہ تو سینکڑوں بار دیکھ چکے, مدینہ منورہ کے چکرے تو کئی مرتبہ کاٹی, کہاں کہاں نہیں گئے. جب یہ 60 سال زندگی میں آپ پوری دنیا کے اندر گم پھرے اور اب تم کیا ہے تک کے دل بھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے ہو, تو قیامت کی زندگی, آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. اس کے لیے تو اور پلاؤ چاہیے. کیا چاہیے؟ تاکہ آپ کہیں تکے نہیں, کہیں کبھی تکے نہیں, آپ کبھی اکتا نہ جائے کہ بھائی اس کونے پر تو 1000 مرتبہ گیا ہوں, اس کونے پر تو گیا ہوں, اس پر گیا ہوں, اب کیا کروں. تو اور ہو, تاکہ اس پر جائے 10 مرتبہ بھی جائے تو اور بھی دنیا سامنے ہو, اور بھی دنیا سامنے, اور بھی دنیا سامنے. تو بہرحال تو یہ کیا ہے؟ بیضا ہے. بیضا, یہ دین کیا ہے؟ شریعت بیضا ہے, روشن ہے, اجلی ہے, صاف ستھری ہے. تعلیمات کے اندر فکری سادگی بھی ہے, عملی سادگی بھی ہے, اور زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.